سر بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں چلوں گا جناب سفیر پاکستان سجاد حیدر خان صاحب کی طرف سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب اجاز الحق صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ شہید ضیاء الحق۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ تو سجاد حیدر صاحب، آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے پر کیا موقف ہے، اور سفارتی سطح پر پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھانے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شاہد گمن صاحب آپ کا اور خرم شہزاد صاحب کا، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر تھرڈ ٹائم ان لاسٹ 1 ایئر انٹرنیشنل ویبینار کا اہتمام کیا۔ اور میں اس موقع پر تمام جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیکرز ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے تقاریر کی ہیں اور کچھ ابھی رہتے بھی ہیں، ان تمام کو بھی بہت مشکور ہوں۔ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے، میں خود ان تمام جو ہے اسپیچز سے میں سیکھ بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ اور آج کے اس موقع پر، ویبینار کے موقع پر، لیٹ می ریکیپیچولیٹ، کافی گفتگو اس پہ ہو گئی ہے، مختلف آسپیکٹس ڈسکس ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ اولڈسٹ ڈسپیوٹ ہے آن دی چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز، اور یہ ایک بون آف کنٹینشن بھی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ اور انفنشڈ ایجنڈا آف دی کولونیل ایرا کا جو تھا پروسیس تھا، وہ ہے، وہ ختم ہونے کے بعد اس کا وہ رہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 جنگیں اس ایریا میں ہو چکی ہیں، اور انڈیا جو ہے اپنی بدستور اس پہ اٹا ہوا ہے۔ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو براڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے ڈائمنشنز ہیں اس کے۔ سب سے پہلا ڈائمنشن تو ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے، اور سیکنڈ ہے کہ اس کا جو لیگل ڈائمنشن آف دی ایشو ہے، اور تھرڈ از پیس اینڈ سیکورٹی کا جو معاملہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں پورے ریجن کے اوپر اور ریجن سے آؤٹ سائڈ اس کے اوپر۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے جو واقعے کے بعد ایک کنٹینیوس ملٹری سیج کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور انڈین ایلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ، ان دا سینس کہ 9 لاکھ سے زیادہ فوجی وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، اور وہ ہر طرح کی ظلم و تشدد اور بربریت کا اپنا ایک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ کشمیری مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں یا بزرگ ہوں، ہر قسم کے جو وہاں پہ اس کے لوگ ہیں ایج بریکٹ کے، وہ تمام ظلم اور زیادتی کا اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو سہے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے انڈین آکوپیشن جو فورسز ہیں، ان کو جو لا دیے گئے وہاں پہ، افسا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، کمپلیٹ امیونٹی حاصل ہے ان کو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیں، اور کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی آسپیکٹ وہاں پہ نظر نہیں آتا، اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اور جس طرح کے ظلم اور بربریت کرنا چاہتے ہیں، ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کو، وہ آسانی سے کر لیتے ہیں، اور کسی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ جو بڑی تعداد میں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ، آسیہ اندرابی ہو گئی، شبیر احمد شاہ ہو گئے، یاسین ملک صاحب ہو گئے، اور جو باقی تمام یا تو وہ اپنے گھروں میں قید ہو گئے یا پھر ان کو قید کر دیا گیا بڑے بڑے جیلوں میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں، تقریباً 2.5 سالوں میں، 2019 اگست سے لے کے ابھی تک 527 کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں، اور ان تمام کو یا تو فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے مارا گیا یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، اور موسٹلی وہ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی انفلٹریشن ہو رہی تھی، کوئی اس طرح کے معاملات آگے پیش کر لیتے ہیں اور اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہیومن رائٹس کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اب ایکسٹینسولی اس مسئلے کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پہ میں آگے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جی کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ انڈیا کی جو کرائمز ہیں ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان تمام کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے اور دنیا بھر کو آگاہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھی لاسٹ ایئر ایک کمپریہنسو ڈوزیئر اس پہ مرتب دیا، جس میں تمام قسم کے جو اس طرح کے آپریشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے، فالس فلیگ آپریشنز ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزوں کو اس میں پیلٹ گن سے جو مارے گئے ہیں ان تمام کو کلینیکل شیپ میں ایک آرڈر طریقے سے لا کے دنیا بھر میں ایمبیسیوں کے تھرو اس کو تشریح بھی دی گئی اور ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ اگلا ڈائمنشن ہم آتے ہیں کہ جی لیگل جو ڈائمنشن ہے اس کا، جو یونائٹڈ نیشنز کی 11 ریزولوشنز کشمیر کی اس کے اوپر ہے، 1948 جنوری سے لے کے بعد کے جو سالوں میں 11 ریزولوشنز اس کے اوپر ہیں، اور جو ریزولوشنز کیا کہتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل clearly state that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance
with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial